سارا بانو صاحبہ، اب آپ کو لگتا ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد تھوڑی سی کوئی پاکستان کی سیاست کا ماحول بہتر ہوگا؟ وہ جو تلخی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہ کم ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں جی، تلخیاں کم کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. بیانات تو بہت آتے ہیں لیکن کوئی ایسی چیز ہمیں دکھتی نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ تلخیاں کم ہوئی ہیں. آپ صرف ایک ملاقات کا ہی لے لیجئے، پھر جو کل خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اور کارکنوں کے ساتھ جو رویہ اختیار رکھا گیا اڈیالہ جیل کے باہر، بھئی ایسی کون سی بات ہے؟ ایک فیملی کا آپ کا اس میں جو اس کنڈکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ملاقات کا دن ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تلخی تو کم نہیں کر سکتی. دوسرا، اس سے پہلے آپ نے دو سوال ایسے چل رہے تھے، میں سن بھی رہی تھی اور مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی. تو یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست سے تو تعلق ہے ہر چیز کا، اور کس سے تعلق ہے. باقی یہ کہ جو میں آپ کو عام عوام کی بات بتاتی ہوں، میرے دو ساتھی تو ظاہر ہے مطلب قانون دان بھی ہیں اور ساری چیزیں ہیں، وہ قانون کے نقطہ نظر اور چیزوں سے بتاتے ہیں، لیکن عام عوام کا نقطہ نظر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں ابھی جب بیانات آئے تھے 27ویں ترمیم کے متعلق بھی کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں ہو رہی، پھر اس کے بعد یا اس کی جو وہ کہتے ہیں کہ کیا لفظ تھا، سوری میں بھول گئی کہ یہ کیا تھا، پلیز مجھے بتا دیں گے، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. نہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم نہیں ہو رہی اور وہ صوبوں کی بات ہو رہی ہے، یہ صوبوں کی بات اور سارا کچھ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی بات پہ حکومت اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے کہ نہ کرنے کی، تو ان کا کان مروڑنے کے لیے کسی نہ کسی فیصلے پہ خان صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے یا شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے، صرف ڈرانے کے لیے کہ بیٹا اگر سیدھی لائن پر نہ آئے تو یہ ضمانتوں کا آپشن موجود ہے، اور اس کے بعد اگر یہ باہر آ گئے تو پھر تم لوگ اپنا بوریا بستر سمیٹ لو. یہ میں آپ کو 24 کروڑ عوام کا وہ بتا رہی ہوں. اور باقی یہ ضمانت کا بھی آپ نے سہیل بڑائی صاحب کا بولا، ان بیچارے کے ساتھ تو بہت ہی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا تھا اپنا کیا وطنی چمکانے کے لیے انہوں نے کوئی غلط بات اور خود ہی ان سے چیف صاحب سے منسوب کر دی. تو اس کا اثر کم کرنے کے لیے بھی یہ دیکھیں نا، آج پوری رخ جو گفتگو کا رخ ہے اس طرف مڑ گیا. اور جو ایک ٹیسٹر لگایا تھا انہوں نے سہیل بڑائی صاحب کی صورت میں کہ پتہ چلے کہ آیا عوام کس طرف کھڑی ہے کہ یہ معافی مانگ کے اور یہ سارا کچھ ہو جائے. بھائی جو جرم میں نے کیا نہیں وہ کیوں قبول کر لوں دباؤ سے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے. باقی اس کا مجھے کوئی کسی عدالت ہے کسی جج نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہاں پر کوئی بھی آزاد نہیں ہے. اسپیشلی 26ویں ترمیم کے بعد جو آپ نے آئینی اور غیر آئینی عدالتیں اور جس قسم کا ہم لوگ دیکھتے ہیں اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور ساری چیزیں ہیں، ہر دور میں ہوتا ہے. انہوں نے بھی جو ٹرینڈ چلائے تھے نون لیگ میں. سارا بانو صاحبہ، ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں اب وہ معافی والی گنجائش تو مجھے نہیں نظر آتی کہ اس وقت ایسا ہوگا کہ تحریک انصاف اچانک کہے گی کہ جی ٹھیک ہے ہماری معذرت ہے اور ان کو سسٹم کے اندر قبول کر لیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، میں نے تو پہلے ہی کہا آپ کو کہ جو گناہ میں نے کیا نہیں وہ قبول کر لوں دباؤ سے. مطلب جو پی ٹی آئی والے، جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر ٹرائل کا، وہ وہاں پر فوٹیجز کا بھی ذکر کر رہے ہیں. بھائی اگر فوٹیجز ہیں تو وہ آپ دکھا کے مقدمہ آر یا پار کر دیں. اب یہ کیا کہ کوئی ٹیبل کے نیچے سے سن رہا تھا، کوئی پردے کے پیچھے سے سن رہا تھا، کوئی کہاں پر بیٹھا ہوا تھا. تو معافی کا مجھے سمجھ نہیں آتی. پہلے آپ جرم تو ثابت کر دیں کہ یہ جرم کیا ہے، معافی تو پھر اس کے بعد کی بات آتی ہے نا. اور اب بات یہ بتائیں کہ اس کے بینیفیشری کون تھے. میں تو ہر پروگرام میں پیٹ پیٹ کے تھک گئی ہوں کہ بہت پہلے ایک نعرہ تھا یہاں ہم وہاں تم، پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے آن دا فلور کہا تھا یا تم یا ہم. اس کے بعد یہ 9 مئی ہو گیا. تو بھائی اب ہم روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہ آئے کہ یہ ایک بات فلور پہ بولی اور ان سب کی بقا کا مسئلہ تھا کہ اس وہ کہتے ہیں کہ یہ کس اونٹ کو کس کروٹ بٹھائیں، اور اس کے بعد یہ ہو گیا کہ آپ کیسے ہو سکتا ہے. اطہر صاحب ایک وہاں پر اسمبلی میں تقریر ہو رہی تھی اور عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایسی جس طرح زرداری صاحب کے لیے 10% کا بولا، اور اس کے بعد وہاں سے خواتین چیل کی طرح بھاگتی بھی آئیں مارنے کے لیے عالیہ حمزہ ملک کو کہ زرداری صاحب ہمارا باپ ہے. تو جب آپ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، مطلب ہم سب کا رویہ ایسے ہے، تو کیسے پھر آپ نے کہ لوگوں کو آپ نے مشتعل کیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان لوگوں نے 9 مئی کیا، تو مطلب آپ نے گریبان پکڑا اور آپ نے کس طریقے سے گھسیٹ کے ملک کے وزیر اعظم کو، 24 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کو، ان کے اتنے فالوئرز، ان کے چاہنے والے
کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو جان بوجھ کے لوگوں نے کیا ہے، اور بس آپ کو کیا کہوں۔ چلیں، بات یہ ہے کہ ایک بات آج بھی دوبارہ ریپیٹ کی گئی اس ملاقات میں بھی، اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو 9 مئی کا دن تھا، اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ کسی ایک ادارے یا کسی ایک شخص کے خلاف تو نہیں ہوا۔ کیا ہمیں یہ اس چیز کی اجازت دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کے اوپر یا انسٹالیشنز کے اوپر اس طرح حملے کیے جائیں؟ تو معافی والی تو بات ہونی نہیں چاہیے، جو بھی اس میں ملوث ہے قانونی آئین اور قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہو اور اس کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے۔ اچھا سائرہ بانو صاحبہ، جس طرح انہوں نے ذکر کیا ابھی بیرسٹر صاحب نے بھی کہ اچکزئی صاحب کے اوپر اس طرح دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، نہ ہی ان کے اوپر کوئی 9 مئی کا مقدمہ ہے، نہ ان کے اوپر نااہلی کی تلوار ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا، اور کیا آپ اس فیصلے کو سمجھتی ہیں کہ فائدہ ہوگا تحریک انصاف کو اس فیصلے سے؟ جی عطا صاحب، سعد رسول صاحب نے بہت تفصیل سے، اور وہ کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، وہ آخری جو 2 لائنیں تھیں وہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب تھے، کہ ایک تو جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر مطلب وہ کہتے ہیں کہ اعتماد کا فقدان، اور دوسری جو اچکزئی صاحب کے بارے میں بات کی وہ بھی بالکل صحیح بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ کھل کے کھیل رہے ہیں، تو میرے خیال میں بالکل صحیح ہے۔ اور ارریلیونٹ نہ ہوتے، سہروردی صاحب نے کچھ 1-2 الفاظ استعمال کیے تھے تو آج ہم بیٹھ کے پروگرام میں ذکر نہ کر رہے ہوتے، یا 4-5 دن سے وہ سوشل میڈیا میں وہ کیا کہتے ہیں موضوع بحث نہ ہوتے۔ باقی عددی اکثریت یا قوت کیا ہوتی ہے؟ وہ ایسی ہوتی ہے جیسے محسن نقوی کے پاس ہے، واڈا کے پاس ہے، کاکڑ کے پاس ہے، پھر آپ باہر سے امپورٹ کر کے وزیر خزانہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ اکثریت تو میں نہیں سمجھتی، اکثریت پتہ نہیں مکس اپ ہو گیا سارا کچھ۔ تو بالکل صحیح کھیلا ہے خان صاحب نے، کیونکہ باقی جس طرح وہ ہے، اب آپ پوری تفصیلی گفتگو تو سعد رسول صاحب نے اور آپ نے کر لی، تو میرا بھی مطلب وہی پوائنٹس ہیں۔ شبلی فراز صاحب ہو گئے، اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں بھی آنکھیں بند کر کے دیکھوں تو مجھے بھی کوئی ایسا شخص موضوع نظر نہیں آتا کہ جس کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے اور جو بیٹھ کے کھل کے کھیلے، کیونکہ بہت ٹائم تھا ان کے پاس۔ 8 فروری کے بعد سے جو عوام اور جو ہم لوگ ان سے توقع کر رہے تھے، ان میں سے کسی نے بھی ایسا کوئی کچھ کیا نہیں کہ ان کو توقع تھی۔ بہت سارے موقع آئے، تو بس پھر ایک موقع اچکزئی صاحب کے پاس بھی آنا چاہیے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔